والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم جناب ڈی حیدر ولی صاحب، چیئرمین ڈی ایم ایس فاؤنڈیشن، جناب کریم خان صاحب، سیکریٹری ڈی ایم ایس فاؤنڈیشن، اور محترم مولانا محمود علی مظاہری صاحب، کنوینر ڈی ایم ایس فاؤنڈیشن، اور وہ تمام ناظرین سامعین جو زوم کے پلیٹ فارم کے ذریعے اس پروگرام سے جڑے ہوئے ہیں اور اسے دیکھ رہے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبل اس کے کہ میں اپنی باتیں رکھوں آپ کے خدمت میں آپ تمام سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے اسپیکر میوٹ کر لیں۔ وہاں ایک بٹن ہے، میوٹ کر لیں، کیونکہ بعض آوازیں آ رہی ہیں، اور میوٹ کرنے کی وجہ سے پورا یہ جو معاملہ ہے زوم ہے وہ بہتر کام کرے گا۔ الحمدللہ اب آوازیں کم ہو گئی ہیں، آپ حضرات نے میوٹ کر لیا ہے، بہت بہت شکریہ۔ سامعین، فی الوقت ہم تمام دنیا ایک عجیب و غریب کیفیت سے گزر رہی ہے۔ یہ ایسی کیفیت ہے جو ہماری اور آپ کی زندگی میں، بلکہ پوری انسانیت کی زندگی میں پہلی بار وجود میں آئی ہے، پہلی بار وقوع پذیر ہوئی ہے، پہلی بار ہم اس کا ایکسپیرینس کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک ٹیسٹ ہے، اللہ کی طرف سے یہ ایک ایسا امتحان ہے جو ہم سب سے اللہ تعالیٰ یہ لے رہا ہے۔ اور ایک عجیب بات ہے، یہ امتحان آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسی چھوٹی مخلوق سے لے رہا ہے جو سوئی کا کیا کہتے ہیں کہ ٹپ ہوتا ہے، اس سوئی کی نیڈل کے ٹپ پر اگر وہ بیٹھا ہوا ہے وائرس، تب بھی آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ یہ بہت ہی مائکروسکوپ میں لے کر اس کو میگنیفائی کر کے دیکھا جا سکتا ہے، اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو ایسی ایک چھوٹی مخلوق سے اللہ تعالیٰ آج پوری دنیا کو پریشان کر دیا ہے یا آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ دنیا پریشان ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو پریشانی میں نہیں ڈالتا ہے۔ تو اس پر ہم کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ آزمائش اللہ تعالیٰ ہم سے کیوں لے رہا ہے، یہ ٹیسٹ کیوں لے رہا ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے۔ اب اس میں مختلف باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ گزشتہ دنوں دا ہندو نے ایک رپورٹ شائع کی تھی، اور وہ رپورٹ یہ تھی کہ ہندوستان میں جب سے یہ کووڈ کی پینڈیمک کا آغاز ہوا ہے، یہ مرض کا یا اس وائرل انفیکشن کا آغاز ہوا ہے، جب سے گھروں میں ڈومیسٹک وائلنس میں 60% کا اضافہ ہوا ہے۔ یعنی پہلے اگر کیس ہوتا تھا کسی محلے میں تو اب 60 کیسز ہونے لگے ہیں۔ تو 60% کا جو انکریز ہوا ہے یہ معمولی بات نہیں ہے۔ یعنی پہلے ایک گھر پریشان تھا تو اب 60 گھر پریشان ہے۔
تو اس سے یہ اندازہ ہوا کہ وائرس تو اتنا پریشان نہیں کر رہا. ظاہری بات ہے کہ ایک آبادی میں 100 کے گھر میں 60 گھر وائرس سے متاثر نہیں ہے، لیکن اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ ڈومیسٹک وائلنس سے 100 میں سے 60 گھر کم سے کم کسی نہ کسی انداز سے متاثر ہے. اس کا اور بھی انٹرپریٹیشن ہو سکتا ہے. تو یہ جو انکریز آف ڈومیسٹک وائلنس ہوا ہے وہ کورونا وائرس سے نہیں ہوا، بلکہ کورونا وائرس سے جو حالات پیدا ہوئے ہیں اس سے ہوا ہے. کورونا وائرس تو چند لوگوں کو اٹیک کر رہا ہے، لیکن اس سے جو حالات پیدا ہوئے ہیں اس میں جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ ایشو آج لوگوں کی مینٹل ہیلتھ کا بھی ہے. فزیکل اور بایولوجیکل ہیلتھ میں تو پرابلم چند لوگوں کو ہو رہا ہے، لیکن مینٹل ہیلتھ کا پرابلم سروے یہ بتاتے ہیں، اسٹڈیز یہ بتاتے ہیں کہ بہت زیادہ لوگوں کو ہوا ہے. اب یہ جو مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں، جو سوشل ایشوز پیدا ہوئے ہیں، جو سائیکولوجیکل ایشوز پیدا ہوئے ہیں، اس کے کئی ریزنز ہیں. اس میں چند جو پرومیننٹ ریزنز ہیں، اہم وجوہات ہیں. نمبر 1 وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ آج فائنانشیل کرائسس سے گزر رہے ہیں، اکنامک کرائسس ہے. 2 دن پہلے ٹائمز آف انڈیا لکھتا ہے کہ بنگلور میں 50,000 بزنس اسٹیبلشمنٹ بند ہو چکے ہیں. صرف بنگلور کی حالت یہ ہے، پتہ نہیں دوسری جگہ کیا ہے. 1 مہینہ پہلے تقریباً ہندوستان ٹائمز دلی ایڈیشن یہ لکھتا ہے کہ بہار میں 5,000 اسکولز بند ہو چکے ہیں. تو اب آپ دیکھیے، بنگلور میں 50,000 بزنس اسٹیبلشمنٹ کلوز ہوتے ہیں، بہار میں 5,000 اسکول کلوز ہوتے ہیں، دیگر اسٹیٹ میں اسی طرح کا معاملہ ہے. تو کتنے لوگ بے روزگار ہو گئے، کتنے گھر اس کی وجہ سے فائنانشیل کرائسس میں پڑ گئے. تو نمبر 1 فائنانشیل کرائسس. فائنانشیل کرائسس اور سوشل کرائسس کی وجہ سے سائیکولوجیکل کرائسس کریٹ ہوتے ہیں. سائیکولوجیکل کرائسس ویرائٹی کے ہیں، کئی انداز کے ہیں. جو لوگ انتقال فرما جا رہے ہیں ان کے تعلق سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ کئی لوگ صرف اگر وہ ٹیسٹ کرتے ہیں اور پازیٹیو نکل جاتے ہیں تو ہیبت میں، پریشانی میں ان کو ہارٹ اٹیک آ رہا ہے اور انتقال کر رہے ہیں. ابھی میں نے صبح ایک خبر بھوپال سے سنی، ہمارے جاننے والے تھے، ان کو تھوڑا سا فیور آ گیا، کھانسی زکام ہو گئی، ٹیسٹ کروایا پازیٹیو نکلا، رات میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا گیا. زیادہ حالت خراب نہیں تھی، لیکن سوچ میں پڑ گئے، ہارٹ اٹیک ہو گیا. تو اب جو ڈیتھ کا کاز بنا وہ کووڈ نہیں بلکہ ہارٹ اٹیک بنا. اور ہارٹ اٹیک اس لیے آیا کہ لوگ کووڈ کو اتنا سیریسلی دماغ میں بٹھا لیتے ہیں، ذہن میں لے لیتے ہیں، اس کا اثر ان کے دل پر پڑتا ہے. بعض ڈاکٹرز اب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کووڈ کا جو سائیکولوجیکل امپیکٹ ہے جب وہ مائنڈ پر پڑتا ہے تو ہمارا جو امیون سسٹم ہے، جسم میں جو وائرس سے لڑنے کی صلاحیت ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے اور وہ وائرس اور اٹیک کرتا ہے اور سخت ہو جاتا ہے اور اس سے ڈیتھ کاز ہو جاتے ہیں، ڈیتھ کا معاملہ ہو جاتا ہے. تو اس طرح یہ وبا، یہ پینڈیمک، یہ لاک ڈاؤن جہاں بایولوجیکل اور فزیکل ایلمنٹس کو جنم دیا ہے، وہیں سائیکولوجیکل
बहुत से एलमेंट आज समाज में जन्म लिए हैं, हम उसको जानते नहीं हैं। अच्छे खासे लोग वो डिप्रेशन का शिकार हैं। क्यों? कि सोशल जो लाइफ है वो बिगड़ गई है। आप और हम आम दिनों में चाय पीने होटल चले जाते हैं, दोस्तों के पास गपशप करने चले जाते हैं, पार्कों में वॉकिंग करने के लिए चले जाते हैं, किसी प्रोग्राम में चले जाते हैं, जुमा के दिन खुतबा सुनने के लिए पहले चले जाते हैं, इज्तिमात में जाते हैं। लेकिन ये सारे जो सोशल गैदरिंग के अपॉर्चुनिटीज थे वो बंद हो गए हैं। तो अब आदमी कहां अपने स्ट्रेस को रिलीव करे, कहां वो सुकून हासिल करे? वो चार दीवारी में महसूर हो रहा, कैद हो जा रहा है, इम्प्रिजेंट हो रहा है। आज मकान भी अर्बन एरिया में बड़े छोटे हो गए। आज हम जिन मकानों में रहते हैं वो 1000 स्क्वायर फीट, 1200 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट के छोटे छोटे डब्बे हैं, उसमें फैमिलीज रह रहे हैं। तो अब इसका इंपैक्ट फैमिलीज पर भी पड़ रहा है। अब आइए हम बात करते हैं अपने उन्वान की तरफ, जो टॉपिक मुझे दिया गया है। हस्बैंड एंड वाइफ की क्या रिलेशनशिप इसमें बन रही है और कैसे उसको हम डील कर रहे हैं या क्या हो रहा है उसको। अगर मैं हस्बैंड एंड वाइफ की रिलेशन को क्लासिफाई करूं तो मैं 3 तरह के फैमिलीज देखता हूं। नंबर 1 फैमिली वो है जो हस्बैंड एंड वाइफ पर मुनहसिर है, नए शादीशुदा हैं या अभी शादी हुई है, घर में औलाद नहीं है, सिर्फ हस्बैंड और वाइफ किसी अपार्टमेंट या सोसाइटी में रह रहे हैं। ये एक टाइप की फैमिली हुई। दूसरी टाइप की फैमिली वो है हस्बैंड एंड वाइफ भी हैं और उनके बच्चे भी हैं। बच्चे छोटे हैं, बड़े हैं, बालिग हैं, इस तरह की जरा सा बड़ी फैमिली है। मैच्योर्ड बच्चे भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं। ये दूसरी टाइप हो गई। तीसरी टाइप की फैमिलीज वो हैं जिनके साथ हस्बैंड एंड वाइफ भी हैं, जिसमें हस्बैंड एंड वाइफ भी हैं या हस्बैंड एंड वाइफ के साथ उनके माँ बाप हैं, एक्सटेंडेड फैमिलीज हैं, फैमिली मेंबर ज्यादा हैं। तो ये 3 टाइप के हम फैमिलीज अर्बन एरिया में बिलखुसूस देखते हैं। अब इन तीनों फैमिलीज में हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशन के अलग अलग इश्यूज इस कोविड में नोटिस किए गए हैं। अब जहां सिंगल हस्बैंड एंड वाइफ है वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। पहले हस्बैंड दिन भर घर में नहीं रहते थे, अब हस्बैंड घर में है दिन भर। तो यहां अलग मसाइल है। देखिए, हस्बैंड अगर घर के बाहर भी जाता है तो उसका थोड़ा सा स्ट्रेस कम हो जाता है। उसका ही स्ट्रेस कम नहीं होता बल्कि बीवी का स्ट्रेस भी कम हो जाता है। बाज वक्त तो बाज जो वाइफ्स रहते हैं, बीवियां रहती हैं, उनको तो बड़ा अच्छा लगता है कि चलो हस्बैंड चले गए, थोड़ी देर सुकून से सो जाते हैं, वरना घर में रहेंगे तो सिर्फ इनकी किटकिटी होती है। अब ऐसे हस्बैंड अगर अब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, घर में ही है, तो बेचारी बीवी परेशान है क्योंकि काफी तंग किया जा रहा है। इसी तरह वाइस वर्सा है। हस्बैंड को बाज बीवियां तंग करती हैं, कहती हैं कि उसका क्या हुआ, इसका क्या हुआ। ज्यादा जो औरतें मर्दों के साथ बात करती हैं उसमें फिनांस का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है और
ہسبینڈ جو وائف سے ایکسپیکٹیشن کرتا ہے اس میں اس کے سکون، لگژریز، لو، افیکشن، اس کا زیادہ معاملہ ہوتا ہے. تو یہ معاملہ ون ون سچویشن پر کسی فیملی میں آتا ہے، ہسبینڈ اینڈ وائف میں آتا ہے، تو وہ بہت اچھی فیملی. اب وائف نہیں سمجھ رہی ہے، حالات بگڑے ہوئے ہیں، لیکن بس اس نے رٹ لگائی ہوئی ہے کہ 2 ویلر سے 4 ویلر کب آ رہی ہے. آپ نے وعدہ کیا تھا 2 مہینے کے بعد لیں گے، کیا ہوا؟ ارے حالات کتنے خراب ہیں، ہر جگہ کرائسس ہیں. ابھی آپ کے ذہن میں وہی ہے. آپ نے کہا تھا کہ سنگل بیڈ روم سے ڈبل بیڈ روم کا گھر لیں گے، ڈبل سے 3 بیڈ روم کا اپارٹمنٹ لیں گے. ابھی کیا ہوا؟ تو اس طرح کا جب فائنانس سے ریلیٹڈ پروسیکیوشن مرد سے کیا جاتا ہے تو مرد اریٹیٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ گھر کے باہر نہیں نکل رہا، دوستوں سے نہیں مل رہا، چٹ چیٹ نہیں کر رہا ہے. تو اس سٹریس میں اگر بیوی کا ایٹیٹیوڈ یہ ہوتا ہے تو اس میں اور زیادہ چڑچڑاہپن آ جاتا ہے اور وہ اریٹیٹ ہونے لگتا ہے. جب اریٹیٹ ہونے لگتا ہے تو زبان سے کچھ ایسی باتیں نکل جاتی ہیں، اس سے پھر اب ریلیشن شپ ٹینس پیدا ہو رہا ہے. گھر میں ہسبینڈ کام کرتے بیٹھا ہوا ہے، بیگم سے کہہ رہا ہے کہ تھوڑا سا چائے بنا کر دیجئے. بیگم کہہ رہی ہے کہ کتنے چائے بنانا، صبح سے شام تک صرف چائے ہی بنا کے دوں، کیا میں تمہاری سروینٹ ہوں؟ معاملہ بگڑ گیا. تو یہ گھر میں جب آپ میاں بیوی زیادہ ہیں تو اس میں ایکسپیکٹیشن بڑھ رہے ہیں. ایکسپیکٹیشن بڑھنے کی وجہ سے پرابلم ہو رہے ہیں. تو آپ، میری پہلی ایڈوائز یہ ہے کہ اس ماحول میں، یہ مشکلات کا دور ہے، یہ آزمائش کا دور ہے، یہ سمجھیے کہ آپ کو جتنی فینانس اویلیبل ہے، جتنے پیسے اویلیبل ہیں، اس میں گھر کو چلانا ہے، اسی میں مینیج کرنا ہے. ذرا تمناؤں کو، خواہشات کو تھوڑے دن کے لیے کم کر دی. دنیا ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے. اصل آرام گاہ، اصل رہنے کی جگہ تو جنت ہے. جنت کی تیاری کریں. کہا گیا کہ جو وائف ہسبینڈ کے ساتھ اچھا سلوک کرے گی اور جو ہسبینڈ وائف کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا وہ جنتی ہوں گے. ہسبینڈز کو کہا گیا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب حساب کتاب شروع کرے گا تو ہسبینڈ کے وائف سے پوچھے گا کہ یہ کیسے تھے. اگر وائفز کلیئرنس دیں گے کہ یس ہی واز آل رائٹ، برابر تھے، تو دین دا اکاؤنٹ ول پروسیڈ. اللہ تعالیٰ پھر دوسرا جائزہ لے گا، ورنہ وہیں سٹاپ کر دے گا اور ہم کو جہنم میں ڈال دے گا. یہ ہے. اور اسی طرح جو وفاشار عورت ہے اس کو اللہ تعالیٰ بعض جگہ احادیث میں کہا آیا ہے کہ بنا حساب کتاب جنت میں ڈال دیا جائے گا. ایسی خواتین کو، جنتی خواتین وہ ہیں جو اپنے ہسبینڈ کی، جو اپنے شوہروں کی عصمت کی حفاظت کرتی تھی اور ان کے مال کی حفاظت کرتی تھی اور مرد کے سکون کا پورا خیال رکھتی تھی. تو اس ماحول میں الٹیمیٹلی ہم اپنے رائٹس اینڈ ڈیوٹیز دونوں کو بیلنسڈ مڈل پاتھ کے ساتھ ادا کریں. اب ہوتا یہ ہے کہ بیوی زیادہ اپنے رائٹس مانگتی ہے اور ڈیوٹیز کم دینا چاہتی ہے. اسی طرح ہسبینڈ امبیلنس کا شکار ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میرے رائٹس مجھے ملے زیادہ سے زیادہ اور میں اپنے ڈیوٹیز کم سے کم ادا کروں. ہمارے پاس اسوہ رسول نہیں ہوتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیویوں کی خدمت کرتے تھے. ایک دفعہ ازواج مطہرات میں سے، ہماری ماؤں میں سے ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، ان کی وائف اونٹ پہ سے اتر رہی تھی.
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پیر بینڈ کر کے اس کو اسٹیپ بناتے ہیں، تو دیگر صحابہ اکرام بڑے حیرت زدہ ہو جاتے ہیں کہ کیا رسول ہو کر آپ ایک عورت کے لیے ایسا کر رہے ہیں، کتنی بڑی بات ہے۔ وہ عمل سے بڑا صحابہ حیرت زدہ ہو جاتے ہیں۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ بعض ہسبینڈ پوری طرح سرنڈر ہو جاتے ہیں اور بعض ہسبینڈ اپنی مین ہوڈ دکھانے کے لیے ذرا بھی بینڈ نہیں ہوتے، کہتے ہیں کہ میں مرد ہوں۔ تو ایسا نہیں، اسلام اعتدال سکھاتا ہے، مڈل پاتھ سکھاتا ہے۔ اوکے، ایک بات یہ ہوئی، رائٹس اینڈ ڈیوٹیز کو ہم ادا کریں۔ دوسری امپورٹنٹ چیز ہے اس پورے پرابلم سے نکلنے کے لیے، وہ ہے زبان کا استعمال۔ اس پورے کووڈ کے پیریڈ میں جتنے گھریلو جھگڑے ہو رہے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ جھگڑے زبان کے غلط استعمال سے۔ کل ایک کیس آیا، ابھی سارے آن لائن کیسز، لڑکی کہتی ہے کہ میری ساس نے مجھے سنگولر میں بات کی، کیا گے کہا۔ بات صحیح ہے، اچھے گھرانے کی لڑکی، اس نے کہا کہ کبھی میرے پیرنٹس نے مجھے ایسا نہیں کہا، میرے پیرنٹ بڑی عزت سے مجھے پکارتے ہیں، لیکن ساس نے آج کہہ دیا کیا گے۔ بعض سماج میں، کلچر میں کیا گے کوئی پرابلم نہیں رکھتا، لیکن جو ایجوکیٹڈ لڑکی ہوتی ہے وہ کس بیک گراؤنڈ سے آئی ہے، وہ ہماری جو بہنیں ہیں جو ساس بن گئی ہیں ان کو سوچنا چاہیے۔ زبان کا استعمال صحیح نہیں ہونے سے دل پر گھاؤ بیٹھ جاتے، زبان کا جو زخم ہے وہ دھلتا نہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات کہی کہ جو مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے گا میں اسے جنت کی گارنٹی دے رہا ہوں۔ اس میں سے ایک جو چیز ہے، دو میں سے ایک زبان ہے، اور دوسری چیز جس کی گارنٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی وہ شرمگاہ جو دو رانوں کے بیچ میں، دو رانوں کے بیچ میں جو ہے اس کی گارنٹی، اور دو جبڑوں کے بیچ میں جو زبان ہے اس کی گارنٹی اگر کوئی دے دیتا ہے تو اس کو جنت کی زبان ہے۔ اب آپ دیکھیں اس پیریڈ میں اگر گھر میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان کی زبان اچھی ہے تو معاملہ نہیں بگڑے گا، زبان خراب تو معاملہ پورا بگڑ جاتا ہے۔ ساس اور بہو اس لیے نہیں جمتی کہ ساس اکڑے گی، بات کرے گی تو تانے دے کر کرے گی، بات کرے گی تو غصے میں کرے گی۔ صرف ایک ہی سلیوشن ہے، میں دنیا کی تمام ساسوں کو یہ کہوں گا کہ آپ اپنی بہو کو بیٹی سمجھیں۔ بہت آسان فارمولا ہے اور تمام بزرگ اس فارمولے کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنی بیٹی کو نظر انداز کر دیتے، بخش دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، اس کی غلطی کو دوسری طرف ڈال دیتے ہیں، اسی طرح بہو کی غلطی کو ڈال دیجئے، بہو کو بیٹی بنا لیجئے، تو آپ کا مسئلہ حل۔ اب یہ کہ ساس اور بہو کا معاملہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا جو امپیکٹ پڑتا ہے وہ ہسبینڈ اینڈ وائف کی ریلیشن پہ پڑتا ہے، کیونکہ لڑکی جا کر یہ کہتی ہے، وہ ڈسپریٹ ہو جاتی ہے۔ اب کووڈ میں کہیں جا نہیں سک رہی، اپنے ماں کے گھر نہیں جا سک رہی، اب وہ ہسبینڈ سے کہتی ہے کہ تمہاری امی کو سمجھاؤ۔ وہی لڑکیاں کامیاب ہو کر نکل جائیں گی جو صبر کی کوالٹی سے واقف ہے، جو صبر کرتی ہے۔ تو پہلے زبان پہ کنٹرول کریے،
اور زبان پہ کنٹرول سب کو کرنا ہے، ایسا نہیں کہ صرف خواتین کو کرنا ہے، مرد حضرات بھی کچھ کم نہیں ہوتے ہیں، مرد حضرات بھی اپنی زبان کو بڑا ایسا آزادی کے ساتھ چلاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ان کا حق ہے۔ عورت کو کنٹرول کرنا چاہیے زبان پر، یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ دب کے رہے، بلند آواز میں نہ بولے، کچھ نہ بولے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہسبینڈ کو پوری آزادی ہے، وہ جو چاہے بولے، ڈانٹے، جھوٹ بولے، تانے کسے، آواز بڑی کرے۔ نہیں، ایسا نہیں، آپ زبان کی حفاظت کریے۔ کہا گیا زبان شیریں تو ملک گیرے، جو زبان کی مٹھاس سے واقف ہوگا وہ اپنے گھروں میں محبت کے دریا بہائے گا۔ ہر بات کو بات نہیں کہتے، بات لاکھوں میں بات ہوتی ہے، بات ہیرا ہے، بات موتی ہے۔ ایسے ہیرے موتی کی گفتگو کرنا سیکھیے، آپ کی زندگی کامیاب ہوگی۔ تو اس کووڈ میں زبان کا خیال رکھیے، اس ماحول میں۔ اوکے، آگے بڑھتے ہیں۔ میں نے پہلے کہا رائٹس اینڈ ڈیوٹیز میں بیلنس، نمبر 2 آپ کی زبان کی حفاظت۔ آئیے اب نمبر 3 اور بہت اہم چیز ہے کہ اس ماحول میں پینڈیمک کے اگر ہم اپنی میٹریمونیل لائف کو اچھا رکھنا چاہتے ہیں، اس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، اور کسی قسم کے اسکرمیشز، جھگڑوں کو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں، تو والعصر میں جو نصیحت کی گئی ہے اور کئی احادیث میں جس کا ذکر ہے، جس میں سے بہترین حدیث شریف یہ ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کو جانے کے 2 راستے، اور ایک راستہ اس میں سے آپ نے کہا صبر کا ہے، دوسرا راستہ شکر کا ہے۔ آپ کو جتنا ملا ہے اس پیریڈ میں، اس پر اللہ کا بھرپور شکر بجا لائے۔ یہ نہ کہیں کہ دھوکا ہو گیا، یہ نہ کہیں کہ ہمارے والدین برابر نہیں دیکھے، یہ نہ کہیں کہ وعدے بڑے ہو گئے تھے لیکن اب کچھ نہیں ہوا۔ یہ سب چھوڑ دیں۔ اللہ نے اگر ہم کو ایک وقت کا کھانا دیا ہے، دے رہا ہے، تو ہم اس پر شکر بجا لائیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں شکر کرنے والے کے ساتھ ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ شکر کرنے والے کے ساتھ ہو جائے گا تو آپ کو کون سی دولت چاہیے؟ پورا عالم آپ کا ہے، لیکن یہ ہم سمجھ نہیں سکتے، یہ ہمارا بھیجا کنسیو نہیں کر سکتا۔ تو شکر اگر کریں گے تو سارے وریث سے آپ باہر نکل جائیں گے۔ شکر نہیں کریں گے تو کووڈ آپ کے لنگس پہ نہیں اٹیک کرے گا، کووڈ آپ کے دماغ پر اٹیک کرے گا اور آپ ڈسپریٹ ہو جائیں گے۔ پھر اس کے ساتھ کہا گیا کہ صبر دوسرا راستہ۔ اللہ نے جیسا دیا ہے، جو ماحول ہے، جتنی چیزیں اویلیبل ہیں، اس میں لائف کو مینیج کرنے کی کوشش کریں اور صبر کریں۔ اگر آپ صبر کریں گے تو آپ کے ہسبینڈ کی نگاہ میں آپ اونچے ہو جائیں گے۔ ہسبینڈ کیا؟ ہسبینڈ کے مالک خدا تعالی کی نگاہوں میں ہم اور آپ بڑے ہو جائیں گے۔ صابرین کے ساتھ اللہ تعالی ہوتا ہے۔ آپ کے ساتھ اللہ، میرے ساتھ اللہ آ جائے، جس کا حامی وہ ناصر اللہ ہو جائے، تو پھر اس کو دنیا میں کسی اور دولت اچھا کیا ہوا؟ اتنا ہو گیا اس کا بھی تو میوٹ کر دیں، ہے بھی آرام سے میوٹ کر دیں، کوئی صاحب ان میوٹ کیے ہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ دوسرا صبر کا ساتھ نہ چھوڑیں، صبر کا بالکل دامن پکڑے ہوئے رکھیں، تو شکر اور صبر سے ہماری کوالٹی بڑھ جائے گی لائف کی۔ اب
پہلی فیملیز جو ہسبینڈ اینڈ وائف کی ہیں، دوسری فیملیز جس میں بچے ہیں. اس ماحول میں دیکھا یہ جا رہا ہے کہ باپ اپنی بیوی کی وجہ سے جو ذہن میں یا اس کے دماغ میں غصہ جنریٹ ہوا ہے، وہ غصہ بچوں پر نکال رہا ہے. کیونکہ گھر میں بلی نہیں ہے. پہلے کہا جاتا تھا کہ غصہ بلی پہ نکالتی ہے عورت، اور مرد کیا کرتا ہے، آفس میں جا کر آفس بوائے پر غصہ نکالتا ہے یا اپنے سب آرڈینیٹ پہ غصہ نکالتا ہے. اب تو آفیسز نہیں ہے، تو آپ اپنا غصہ آفس میں نہیں نکال رہے ہیں، آپ اپنا غصہ کسٹمر پر کم نکال رہے ہیں، تو آپ اپنا غصہ بچوں پر نکال رہے ہیں. اسی طرح ماں باپ کی وجہ سے جو غصہ جنریٹ ہوا ہے دماغ میں، وہ غصہ بچوں پر نکال رہے ہیں. اب بچے ماں اور باپ کے بیچ میں پسے جا رہے ہیں اور وہ اس غصے کا شکار ہو رہے ہیں. تو ڈیئر والدین، پیرنٹس، اس ماحول میں بچے بھی بہت اسٹریس کا شکار ہیں. کئی بچے اسٹریس کا شکار ہیں. بچوں کو چاہیے اسکول میں گراؤنڈ ہوتا ہے، اسکول میں دوست ہوتے ہیں، اسکول میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، اسکول میں کسی کا پین کھو جاتا ہے، کسی کا پینسل ٹوٹ جاتا ہے، کوئی کسی کی کو ٹیز کرتا ہے، بلینگ کرتا ہے، بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، سائیکل چلاتے ہیں، کرکٹ کھیلتے ہیں، کبڈی کھیلتے ہیں. یہ سب چیزیں بچوں کو ڈی اسٹریس کر دیتے. آج کیا ہو رہا ہے، بچہ گھر میں ہے، لائف سٹائل بدل گیا ہے. پہلے بچہ سنڈے کے دن لیٹ اٹھتا تھا، آج ہر دن لیٹ اٹھ رہا ہے، لیٹ سو رہا ہے، لیٹ اٹھ رہا ہے، دن بھر موبائل پر ہے. موبائل جب زیادہ دیکھے گا بچہ تو اس کے دماغ میں فیٹیگ آ جائے گا. تو اس طرح بچوں کی ہیلتھ، بچوں کا ڈائجسٹو سسٹم، بچوں کا ذہن اسٹریسفل ہو رہا ہے. اس کے لیے پیرنٹ میں بھی غصہ جنریٹ ہو رہا ہے. بچوں میں غصہ پیرنٹ پیدا کر رہے ہیں، پھر وہ بچے واپس پیرنٹ میں غصہ پیدا کر رہے ہیں، اور اس غصے کی وجہ سے ہسبینڈ اینڈ وائف کی ریلیشن متاثر ہو رہی ہے. تو یہ ایک ویشیس سرکل ڈیولپ ہو رہا ہے. تو جہاں فیملیز میں بچے ہیں، اگر بچوں کی صحت کا خیال ہسبینڈ اینڈ وائف مل کر رکھ رہے ہیں، تو ہسبینڈ اینڈ وائف بھی آپس میں بہت پیار و محبت سے رہیں گے. بچوں کے ساتھ بیٹھیے، بچوں کے ساتھ بات کریے، بچوں کو سنیے. بچوں کو دینی معلومات نہیں ہوئی ہیں، دینی معلومات کرائیے. بچوں کو اردو نہیں آتا ہے، بچوں کو اردو سکھائیے. بچوں کو نماز نہیں آتی ہے، بچوں کو نماز سکھائیے. روزانہ فیملی اجتماع کریے، روزانہ بیٹھ کے اچھی باتیں کریے. ٹی وی کھول کر آپ بھی دیکھ رہے ہیں، بچہ بھی دیکھ رہا ہے، بیوی بھی دیکھ رہی ہے. آج کل میں دیکھ رہا ہوں اکثر فیملیز وقت گزار رہے ہیں ٹی وی پر، یا اس سے زیادہ وقت گزرتا ہے موبائل فون پر. بچہ اپنا موبائل فون لیا، ادھر بیٹھا ہوا ہے، بچی ادھر بیٹھی ہوئی ہے، ہسبینڈ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، وائف ادھر بیٹھی ہوئی ہے. ارے اس ماحول کا تو ہم کو فائدہ اٹھانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا موقع دیا ہے کہ ہم بچوں کے ساتھ کچھ لمحات گزار سکیں. تو ہم بچوں کے ساتھ وقت گزاریں گے تو ہم بھی ڈی اسٹریس ہوں گے، اور بچوں کی ہم اچھی تربیت اور پرورش کر پائیں گے. بچوں کو کتابوں سے دوستی کروائیے. ایسے ماحول میں بھی ہوٹل سے لا کے کھا رہے ہیں، موج مستی کر رہے ہیں. آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھیے اپنے آپ سے کہ کتنے آپ نے کتابیں اس پیریڈ میں خریدی، بچوں کو کتابوں سے جوڑ دیا. بلکہ کئی پیرنٹ تو اسکول کی کتابیں بھی نہیں لیے، بول رہا ہے آن لائن چل رہا. آن لائن بڑا دھوکہ ہے. کتابیں بچوں کے بیسٹ فرینڈ ہوتے ہیں. آپ کتاب پڑھیے. آپ کو بچہ کتاب پڑھتا ہوا دیکھے گا تو بچہ بھی پڑھے گا، اور کتابیں پڑھیں گے تو ڈی اسٹریس ہوں گے، دماغ سکون میں آئے گا. موبائل دیکھتے رہیں گے تو دماغ آپ کا اسٹریس بھر جائے گا.
کتاب پڑھیے. بچے کو بولیے کہ بیٹے یہ کہانی پڑھو, ہم سنتے ہیں. اس طرح آپ بچوں کو پرومپٹ کر سکتے ہیں, بچوں کو آپ ابھار سکتے ہیں پڑھنے کے لیے. تو یہ بچے جہاں ہوتے ہیں وہاں پر ہم کو اس طرح کا ماحول پیدا کرنا چاہیے. اس کی وجہ سے ہسبینڈ اینڈ وائف کے جو مسائل ہیں وہ کم ہوتے ہیں. اس پر پورا ڈسکشن اگلے ویک مولانا عبدالستار قاسمی صاحب کریں گے, میں زیادہ نہیں کرتا. اب تیسرا جو فیملی سیٹ اپ ہے وہ ہے جوائنٹ فیملی والا. جوائنٹ فیملی والے سیٹ اپ میں بہت زیادہ پرابلم ہو رہے ہیں, اس لیے کہ اس جوائنٹ فیملی میں جو خواتین عورتیں ہوتی ہیں, لڑکیاں بیاہ ہو کر آتی ہیں, تو وہ کم سے کم چھوٹے وقفے کے بعد, مہینے کے بعد, 1.5 مہینے کے بعد واپس اپنے امی کے گھر جاتی ہیں اور یہاں جو کچھ ہوا ہے وہ سب سناتی ہیں, تو وہ ڈی اسٹریس ہو جاتی ہے, ان کو سکون ملتا ہے. اب یہاں ہے ساس کا معاملہ, جٹھانی کا معاملہ, نند کا معاملہ, یہ سب بڑا پرابلم کریٹ کر رہا ہے, اور اس کی وجہ سے ہسبینڈ اینڈ وائف کی ریلیشن میں پرابلم ہو جاتا ہے. وہ باہر سن رہی ہے, ہسبینڈ گھر میں ہی ہے, کام ختم کری, فوری آئی, دروازہ لاک کری, اندر جھگڑا شروع. کیا جی تمہاری اماں پھر مجھے ایسا بولے, یہ ہو رہا ہے. تو جوائنٹ فیملی میں ہر ممبر کی ذمہ داری ہے کہ میں نے ابتدا میں جو کہا, زبان کی حفاظت کریے. آپ کی زبان کو تولا جائے گا, ناپا جائے گا, اللہ تعالی اس کا حساب آپ سے مانگے گا. آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم بہت ایسی مذاق میں کر رہے ہیں, یا اس کا کیا حساب دینا پڑے گا. اس کا حساب بہت دینا پڑے گا. زبان کی آپ نے کیسا استعمال کیا, اس کا حساب کتاب ضروری. اور یہ آج بڑے مسائل پیدا کر رہا ہے. ہماری بزرگ خواتین وہ جو گھر میں دوسری بہویں آتی, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو گھر میں اب نوکرانی کی حیثیت سے آ گئی, یہ تو گھر میں ہماری خدمت کے لیے آ گئی, یہ تو گھر میں اب ہمارے لیے راحت اور سکون پہنچانے کے لیے آ گئی. اسلام میں بہو کا کانسیپٹ یہ نہیں ہے. اسلام میں وائف کا کانسیپٹ یہ نہیں ہے کہ کپڑے دھونے والی آ گئی, کھانا پکانے والی آ گئی, خدمت والی آ گئی, پوچھا مارنے والی آ گئی, آپ کی باتیں سننے والی آ گئی. نو. اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو بہت بڑے آپ ظالم ہیں. یہ سارے علماء کہتے ہیں آپ ان بچیوں کا خیال رکھیں, ان کے دکھ درد کو سمجھیے, انہیں تانے دینے والے جملے کہنے سے بچیے. اگر وہ بیمار ہیں, اگر وہ ہاتھ نہیں بٹا رہے ہیں تو انہیں راحت دیجیے. لیکن دوسری طرف جو خواتین آئی ہیں وہ سوچنا چاہیے. وہ ایسا نہیں کہ گھر میں صرف مطالبات کریں کہ میں سب کام کرنے والی نہیں ہوں, گھر میں نوکرانی رکھیے, کام والی لاؤ, ایسا کرو ویسا کرو. نو. ڈومیسٹک جو پرابلم ہے وہ جاپان میں بہت کم ہے. کیوں کہیں کم ہے جاپان میں؟ کیونکہ ہر آدمی اپنا کام کرتا ہے. ہسبینڈ ہے تو وہ اپنی پلیٹ دھوئے گا, رکھے گا. مدر ان لا ہے, ساس ہے, وہ اپنا پلیٹ دھوئے گی, رکھے گی. گھر میں ہر آدمی اپنے حساب سے باری باری سے کام کرے گا. پوچھا ہمیشہ ایک نہیں مانگیں گے, پوچھا سب الگ الگ باری سے مانگے, اس کو صاف کریں گے. اس لیے وہاں کیسز کم ہے. ہمارے پاس ہم نے کھانا کھا لیا, پلیٹ ویسی چھوڑ دی اور سمجھ رہے ہیں کہ فلاں کا کام ہے وہ کرے گی. نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین اسوہ ہے. آپ
کہ اگر کوئی غلط بات کر دیتا ہے تو ہنگامہ ہوتا ہے اور 4 بچے بنگلور میں 3 بچے اپنی جان دے دیتے ہیں. ہم اتنی محبت کرتے ہیں، لیکن کیا یہ محبت کا تقاضا نہیں ہے کہ ان چیزوں میں بھی ہم محبت کریں؟ اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو نہیں اپنا رہے ہیں تو ہم اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، ہم اس سے بغاوت کر رہے ہیں. تو ہمارے خلاف بھی ایسا احتجاج ہونا چاہیے. وی آر آلسو کلپریٹ. اس پر آپ غور کریں. اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپنائیں گے تو ہمارے گھر بہت پیسفل گزریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیگمات کی مدد کرتے تھے، کچن میں بھی مدد کرتے تھے. تو ہم کو مدد کرنا چاہیے، عورتوں پہ پورا بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے. اور اس پرٹیکولرلی کووڈ کے پیریڈ میں ہم واقعی صبر کے ساتھ کام کریں، شکر کے ساتھ کام کریں، اپنی زبان کا خیال رکھیں، ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کریں اور ایک دوسرے کے مددگار بنیں. کہا کہ بیوی مددگار ہے ہسبینڈ کی اور ہسبینڈ مددگار ہے بیوی کا. کتنی شاندار بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ہرا سے آتے ہیں اور انہیں کپ کپی ہوتی ہے، ایک قسم کی ہیبت طاری ہوتی ہے، تو وہ پیس اور سکون حضرت خدیجہ کے پاس حاصل کرتے ہیں. کتنا بڑا اسوہ ہے، کتنی بڑی ہماری ماں تھی حضرت خدیجہ. آج کی بیگمات بھی اپنے نزدیک حضرت خدیجہ کو اسوہ بنائیں، انہیں دیکھیں. وہ جس طرح پیس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی تھی ویسا پیس دے، اور اسی طرح ہسبینڈ ڈگنیفائیڈ انداز میں خدیجہ کے ساتھ جیسا پیش آتے تھے ویسا پیش آتے. خدیجہ کے انتقال کا آپ پر اتنا صدمہ ہوا کہ جب بھی حضرت خدیجہ کا نام آتا اس کے بعد تو کہا جاتا ہے کہ آپ کی آنکھیں نم ہو جاتی. آپ کے اس ایٹیٹیوڈ سے حضرت عائشہ کبھی کبھی جلس فیل کرتی تھی. میں نیگیٹو سینس میں نہیں بول رہا ہوں بلکہ میں اس کو پازیٹیو سینس میں لیا کہ آپ کو کتنا بڑا لو اینڈ افیکشن تھا. تو یہ لو اینڈ افیکشن اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب ہم ایک دوسرے کے نگہبان بنے، ایک دوسرے کے مددگار بنے. تو کووڈ میں زندگی گزارنے کا یہ طریقہ ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ ہمارا اعتماد، بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے. اللہ کی طرف ہمیں رجوع کرنا چاہیے. موت سے نہیں ڈرنا چاہیے، موت کی تیاری کرنا چاہیے. قرآن سے اپنے آپ کو جوڑنا چاہیے. اگر آپ روزانہ تھوڑی سی قرآن پڑھیں، معنی اور مطلب کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کا دل بہت پرسکون ہوگا. آپ کو کوئی خوف نہیں ہوگا. اب تو آپ کے پاس اسمارٹ فون آ گئے ہیں، ٹرانسلیشن آف قرآن موجود ہے. آپ کو جو مفسر پسند ہے، جو مترجم پسند ہے، اس کا ترجمہ سنیے، اردو میں سنیے یا آپ جس لینگویج میں چاہتے ہیں سنیے. تو انشاءاللہ بہترین سکون حاصل ہوگا اور ہم اس ماحول سے بڑا زبردست فائٹ کر سکتے ہیں اور اپنے درجات کو بلند کر سکتے ہیں، اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر.